رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. قاضی سراج الدین صاحب کے پوتے فضل الرحمان نعیم صدیقی کے صاحبزادے جناب نوید اسلام تشریف لاتے ہیں اور مختصر طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے سب کام کیسے انجام دیے. محترم جناب نوید اسلام صدیقی. السلام علیکم. سب بزرگان کو اور سب حاضرین جو ہیں ان کے سامنے میں مختصر سی چند باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ پیش کروں گا. تو زوبیہ لطیف کی کتاب کا موضوع ادب اسلامی کی اس بلند پایہ شخصیت نعیم صدیقی کی شاعری ہے جن کا کہنا ہے کہ اے شیر تجھ پہ اپنا یہ احسان کم ہے کیا، کافر سے ہم نے تجھ کو مسلمان بنا دیا. نعیم صدیقی مولانا مودودی اور علامہ اقبال کو اپنا استاد اور امام مانتے تھے. ان دونوں عالی مقام حضرات کے بنیادی نظریات ایک ہی تھے. آپ کی تحریروں پر دونوں شخصیات کا گہرا اثر تھا. نعیم صدیقی اپنے آپ کو تحریک اسلامی کا ایک عام سپاہی سمجھتے تھے. ایک شعر ہے ان کا: میں نہ زاہد نہ مجاہد نہ مفسر نہ حکیم، میری دولت دل شرمندہ اسیاں ہی سہی. زوبیہ لطیف نے نعیم صدیقی کی شاعری پر بہت محنت اور عرق ریزی سے کام کیا ہے. محترمہ کی کتاب نعیم صدیقی بطور شاعر میں نعیم صدیقی کا نظریہ شعر و ادب، نعتیہ کلام، غزلیات، نظم نگاری، زندانی رزمیہ شاعری پر تحقیقی مواد موجود ہے. ان کی شاعری کے حوالے سے تمام پہلوؤں کو احاطۂ تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے. ان کی شاعری کے بارے میں یہ پہلا تحقیقی مقالہ ہے. امید واسع ہے کہ اسلامی ادب سے دلچسپی رکھنے والے احباب اس کتاب کو پسند کریں گے. والد محترم کی شخصیت اور ان کی تحریک اسلامی کے لیے خدمات پر کافی مواد شائع ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ اب تک اس زاویہ سے کسی نے قلم نہیں اٹھایا جو ان کی زندگی کا سب سے اہم رخ ہے. اور جب تک یہ اہم پہلو سامنے نہ ہو تو ان کی تحریروں یعنی نظم و نثر کی مقصدیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. پروفیسر ظفر اعجازی صاحب نے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی نظم و نثر سے وہی کام لیا جو ایک مجاہد اسلام میدان جنگ میں اپنے آلات حرب سے لیتا ہے. زوبیہ لطیف صاحبہ نے بھی رزمیہ شاعری کے باب میں مختصراً اس پہلو کو چھیڑا ہے، لیکن پھر یہ بات یہاں ختم کر دی ہے کہ اگر ہم مجموعی طور پر نعیم صدیقی کی شاعری سے رزمیہ عناصر تلاش کرنے لگیں تو سلسلہ بہت دراز ہو جائے گا. یہاں میں یہ مزید اضافہ کروں گا کہ اگر نظم و نثر دونوں کو پیش نظر رکھیں تو ایک بہت بڑا کام ہے. ان کی تحریروں کا جب آپ گہرائی سے جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے پہلو آئے گا کہ ان کی نظر میں تحریک اسلامی کا ہر فرد ایک سپاہی ہے. 40 کی دہائی میں جماعت اسلامی کے قیام کے بعد انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، نیکی کے سپاہیوں کا ترانہ. نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، کہہ کر ایک اذان نرالی سب کی نیند اڑائیں گے. وہ اپنے آپ کو تو سپاہی سمجھتے تھے لیکن دوسروں کے بارے میں محتاط تھے، اس لیے یہ ترانہ بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کے مجموعے میں شامل کر دیا تھا. ادارہ معارف اسلامی نے شائع کیا تھا اور اس کتاب کا نام ہی نیکی کا سپاہی تھا. انہوں نے اپنے قلم سے ہر صنف ادب میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں شاپارے لکھے. شاعری کے علاوہ مقالات، سیرت و سوانح، تاریخ اسلام، مضامین افسانے، ڈرامے، خاکے، طنزیہ نگارشات. ان کی تمام تحریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ممبران اپنے آپ کو تحریک اسلامی کا سپاہی سمجھیں، جو اپنے مشن کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوں اور معرکہ یک و باطن وقت کی کیسے آزاد ہو کر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں ڈٹے رہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہلو پر بھی تحقیقی کام کیا جائے. اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ شے ہے فقط تیری محبت میں جس کے دفاع کو کھڑا ہوں.
وہ جان فانی سے رخصت ہونے سے قبل مطمئن تھے، اور اس اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فکر ہماری ریت نہیں، کیا کھویا ہے کیا پائیں گے، یہ عشق ہے کاروبار نہیں، کیا سود و زیاں کی بات کریں۔